کی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا ہے، کسی اور فرقے سے تعلق رکھتا ہے، میرے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا تو وہ پلاٹ کا قبضہ اشتراک چھڑا سکتا ہے؟ اگر نہیں چھڑا سکتا تو اللہ کے رسول نے فرمایا امام جو ہے ڈھال ہے، اس کے پیچھے لڑائی بھی کی جاتی ہے، قتال جنگ ہوتی ہے اس کے پیچھے، اور اس کے پیچھے اپنی ڈیفینس بھی کی جاتی ہے۔ میری تو ڈیفینس نہیں ہو رہی ہے، میں اس کو امام مان رہا ہوں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ امام کی بھی تو ڈیفینس ہوتی ہے، میں اس کو امام مان رہا ہوں، لیکن میری ڈیفینس نہیں ہو رہی ہے، نہ تو مجھے تھپڑ کا بدلہ مل رہا ہے، نہ میرے پلاٹ کا قبضہ چھڑایا جا رہا ہے۔ اس طرح مجھے کیا کہیں گے؟ تھانے جاؤ، جیسے وہ خود بعض مسائل کے لیے تھانے چلے جاتے ہیں، مجھے بھی کہیں گے تھانے جاؤ، تو پھر میرے کو اس کو امام بنانے کا فائدہ کیا ہوا؟ کیا فائدہ ہوا امام بنانے کا؟ اب اس کے بعد انہوں نے، میرے بھائی نے کہا کہ آپ کے والدین نے بھی تو آپ کا نام رکھا ہے صدیق رضا، اب یہ نام کی بات کہاں ہے؟ دیکھو میرے بھائی، یہاں سما یسمی آیا ہے، آپ کی کتاب منہاج المسلمین سے حدیث سنا دیتا ہوں، لگتا ہے اب منہاج بھی پڑھنا چھوڑ دیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل غلام رہین، کل غلام رہین بعقیقتہ، ہر غلام رہین ہے اپنے عقیقے کے بدلے، تتبع عنہ یوم السابع، اس کے بدلے جو ہے ذبح کیا جائے گا، عقیقہ کیا جائے گا، کب؟ 7ویں دن۔ ویسمى، اور کیا کیا جائے گا؟ نام رکھا جائے گا۔ ویسمى، نام رکھا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ نام رکھا جائے گا۔ تو نام رکھنے کی سما یسمى تسمیۃ، صدیق رضا اگر میرے باپ نے میرا نام رکھا، میرے والد صاحب نے، والد محترم نے، تو اس کی دلیل یہ مسند احمد کی حدیث ہے جو مسعود صاحب نے منہاج المسلمین نقل کی، میں نے آپ کو سنائی، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ اب اس کا ثبوت نہیں مانگیے گا۔ کہتے ہیں جاہلیت کا لفظ تو آپ بھی مانتے ہیں، لیکن ابھی تک یہ لفظ آپ نے استعمال نہیں کیا، الحمدللہ میں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن آپ جاہلیت کی موت کو کفر کی موت قرار دے کر، بیعت کو شرط ایمان قرار دے کر، اور کفر کی موت سے بچنے کے لیے بیعت کو لازمی شرط قرار دے کر صحابہ کرام کو کفر کی موت کا فتویٰ لگا چکے ہیں، صریح الفاظ میں نہیں، لیکن استدلالن یہ بات ثابت ہوتی ہے، آپ اس کی کبھی بھی نفی نہیں کر سکتے۔ آپ نے کہا اصول اصول رہے گا، اصول کبھی بدلے گا نہیں، اور اصول آپ نے کیا بیان کیے؟ کہا نا بھائی انہوں نے، اصول اصول رہے گا، اصول بدلے گا نہیں، اور اصول کیا ہے؟ ان کی کتاب میں کیا اصول لکھا ہوا ہے کہ اس حدیث شروع سے بیعت شرط ایمان میں سے، ورنہ جاہلیت کی موت مرے گا، یعنی کفر کی موت مرے گا، کفر کی موت سے بچنے کے لیے بیعت شرط ہے، اور خود کہہ رہے ہیں اصول اصول رہے گا۔ تو یہ جو صحابہ جن کے میں نے نام گنوائے، بقول ان کے جو میں انگلیوں میں گنوا رہا ہوں، حضرت ایک میری بات پوری ہو جائے، حضرت علی جنہوں نے 6 مہینے بیعت نہیں کی، عبداللہ بن زبیر جنہوں نے 3 خلفاء کی بیعت نہیں کی، عبداللہ بن مطیع جنہوں نے بیعت نہیں کی، ابن حنظلہ جنہوں نے بیعت نہیں کی، حضرت حسین نے بیعت نہیں کی، یہ سارے صحابہ آپ کے اصول کے مطابق اصول اصول رہے گا، لہٰذا یہ آپ کا اصول ہے، ان پہ لاگو ہو گیا، آپ تو فتویٰ لگا چکے، اور میرے بارے میں آپ نے کہہ دیا کہ آپ نے ابھی تک جاہلیت تک نہیں کہا، الحمدللہ، اور میں نے جاہلیت کا مفہوم آپ کو بتایا تھا کہ میرے نزدیک جاہلیت سے مراد کفر نہیں ہے، لکھیں، آپ نے لکھا نہیں تھا، پھر دوبارہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ جاہلیت کا مطلب کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے نزدیک اس سے مراد کفر کی نہیں ہے، آپ کو بتایا تھا، آپ نے سنا نہیں تھا، پھر دوبارہ کیوں مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ نے کہا آپ کا اور ہمارا معیار قرآن و حدیث ہے، آپ نے مان لیا کہ ہمارا معیار قرآن و حدیث ہے، یہ ہماری تائید ہے، الحمدللہ ہمارا معیار قرآن و حدیث ہے، اور یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ واقعی ان کا معیار حدیث ہے، یہ قرآن و حدیث سے نکلے نہیں ہیں، آپ نکلیں۔ آپ نے کہا کہ عمرہ کے اندر جتنی قوت اور محدود اختیارات ہیں اس کے ذریعے سے وہ ایمان ہے۔ کیا کہا بھائی؟ محدود اختیارات، جس کے پاس محدود اختیارات ہوں آپ اسے کمزور کہیں گے یا طاقتور؟ نکالو امیر کی اطاعت، آپ اسے کیا کہیں گے بھائی؟ کمزور کہیں گے یا طاقتور؟ امیر کی اطاعت میں فلٹ ضروری ہے، اس وقت نکالو جی، آپ اسے کیا کہیں گے؟ کمزور کہیں گے یا طاقتور؟ جس کے اختیارات محدود ہوں آپ اسے کمزور کہیں گے یا طاقتور؟ دیکھو وہ کمزور ہے، وہ نافذ نہیں کر سک رہا ہے تو اس کی کمزوری ہے، اس کی کمزوری ہے، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یہ ان کی کتاب ہے امیر کی اطاعت صفحہ نمبر 8، اس میں لکھتے ہیں حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر، اے ابا ذر انی اراک ضعیفا، میں دیکھتا ہوں کہ تو کمزور ہے، وانی احب لک ما احب لنفسی، میں تیرے لیے وہی بات پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، وہی تمہارے لیے پسند کرتا ہوں، تم ہرگز 2 آدمیوں پر بھی امیر نہ بننا، ہرگز 2 آدمیوں پر بھی امیر نہ بننا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ تم کمزور ہو، اور اللہ کے رسول نے اس کے بعد فرمایا کہ انا امانت، یہ تو امانت ہے، جس نے اسے حق کے ساتھ لیا قیامت کے دن اس کا حق ادا کیا، قیامت کے دن وہ جو ہے وہ اس کو اجر ملے گا، ورنہ وہ اس کا حساب دے گا۔ تو اللہ کے رسول نے محدود اختیارات والے یعنی کمزور، محدود اختیارات والے کمزور آدمی ہوتا ہے نا، یار میرے اختیارات تو لمیٹڈ ہے، محدود ہے، محدود کون؟ کمزوری ہے نا اس کی، محدود اختیارات کوئی مطلب پاورفل تو نہیں ہے وہ، جب وہ کمزور ہے تو اللہ کے رسول نے کمزور کو امیر بننے سے منع کیا، لیکن ان کا امیر کمزور ہونے کے باوجود امیر بنا ہوا ہے، نافرمان ہے یا نہیں اللہ کے رسول کا؟ پکا نافرمان، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، دیکھیں الفاظ، لا تأمرن علی اثنین، ہرگز بھی امیر نہ بننا، اللہ کے رسول نے اتنی تاکید سے فرمایا، اس کے باوجود ان کا امیر بنا ہوا ہے، حالانکہ وہ کمزور ہے۔ اقام الصلاۃ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جماعت کے جتنے ارکان ہیں، اللہ کے بندے یہ حدیث جماعت کے ارکان کے لیے،
جماعت المسلمین رجسٹرڈ کے لیے آپ نے اپنی جماعت کو تو رجسٹرڈ کرا دیا حکومت پاکستان سے، کیونکہ حکومت پاکستان تو اسلام کا شعوری نہیں ہے، ورنہ وہ کبھی بھی نہیں کرتی، اس کو پتا ہوتا کہ میں آپ کو جماعت المسلمین کا مفہوم بار بار بتا رہا ہوں، آپ سمجھ نہیں رہے. آپ کی طرح کا کوئی بندہ، یہ بحر الزخار مسند البزار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، ان کی کتابیں حدیث کی 7ویں جلد ہے، صفحہ نمبر جناب والا 364 ہے. اس کے اندر حدیث حذیفہ بن الیمان اس کے راوی ہیں. میں سند پڑھتا ہوں، یہ بتائیں کون سا راوی صحیح ہے. حدثنا احمد بن المقدام قال اخبرنا الوليد بن مسلم قال اخبرنا عبد الرحمن بن يزيد عن جابر بن بصر بن عبید اللہ عن ادریس الخولانی عن حذیفہ بن الیمان. بخاری مسلم کے راوی ہیں. آگے سنو، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تلزم جماعت الناس و امامہم، جماعت الناس اور ان کے امام کے ساتھ شامل ہو جاؤ. اللہ کے رسول نے جماعت الناس کا بھی کہا ہے، تو آپ جماعت الناس نام کی پارٹی کیوں نہیں بناتے؟ یہ میرے ہاتھ میں المعجم الکبیر ہے، اس کے اندر جناب والا روایت ہے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں یا حار بن قیس الیس یسرک ان تسکن وسط الجنہ، اے حار بن قیس، ہارون کا نام ہے، کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ تو جنت کے درمیان میں رہے؟ کہا ہاں میں جنت کے درمیان میں رہنا چاہتا ہوں. قلت بلا کیوں نہیں، میرے کو تو بہت پسند ہے. قال فالزم جماعت الناس، کہا جماعت الناس میں شامل ہو جاؤ. المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر جناب والا 198. اب جماعت الناس نام کی بھی کوئی پارٹی بنائیں گے کیا؟ اس کے بعد یہ روایت آتی ہے، اس کے تمام رجال جو ہیں امام فرماتے ہیں کہ اس کے مجموع الزوائد سے امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے رجال ثقات ہیں. میرے بھائی میں نے انما الامام الجنہ یقاتل من ورائی واتقى به پڑھ کے سنائی. اس کا جواب دیں، آپ نے ابھی تک میری جن باتوں کا جواب نہیں دیا، اس کی فہرست بڑی طویل ہے، میں آپ کو بار بار سنا چکا ہوں، لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آیا. میں نے آپ سے جو بیت کا پوچھا، کیا پوچھا کیا؟ میں جماعت المسلمین کے نام کا ثبوت پوچھا، اس نے آپ نہیں بتایا. امام کا مطلب میرا حدیث سے بتایا، اس کا آپ نے جواب نہیں دیا. اہل سنت کا مطلب میں نے یہ نہیں کہا کہ فرقہ، آپ نے اہل سنت کے بارے میں کہا تھا کہ اشتیاق صاحب نے کہا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ یعنی اہل سنت ہو سکتی ہے، جب وہ سنتوں میں عمل کرتی رہے گی تو وہ اہل سنت ہو جائے گی صفت کے اعتبار سے. تو میں نے کہا بھائی اگر اہل سنت تو آپ کے نزدیک فرقہ والا نام ہے، تو اہل سنت ہو جائے گی تو کیا کارنامہ انجام دے گی؟ فرقہ بن جائے گی. جب وہ فرقہ بن جائے گی تو فرقہ بندی آپ کے یہاں کفر شرک ہے، تو کیا وہ سنتوں پر عمل کرتے کرتے فرقہ بندی؟ تو پوری بات سنا کرے پھر اس کا جواب. عثمان و الوی کی بنیاد پر آپ نے کہا فرقے نہیں بنتے، کیوں نہیں بنتے؟ عثمانی اور الوی تو نام ہے، اس کا آپ نے جواب نہیں دیا. الجماعت القدیمہ کے بارے میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. میں نے کہا امام مسلم نے مذہب اہل حدیث بیان کیا، تو امام مسلم مذہب اہل حدیث کے آدمی ہوئے. مذہب اہل کیوں کہ اس نے مذہب اہل حدیث کا تردید بھی نہیں کیا. اور مذہب اہل حدیث کیا بیان کیا؟ یا قرآن کی آیت بیان کی، حدیث بیان کی. مطلب کیا ہے کہ اہل حدیث کا مطلب کیا ہے؟ قرآن یا حدیث. اگر آپ لوگ کچھ بولنا چاہیے چلے 5 منٹ نہیں ابھی، بس صرف آپ اتنے الفاظ میں مختصراً میں بھی آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بالکل واضح ہیں کہ جس کی گردن میں بیعت نہیں اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، اور آپ نے بہت ساروں کی فہرست بتا دی کہ یہ لوگ آپ کے نزدیک کفر کی موت مر گئے. نہیں یہ بس ابھی ڈائریکٹ سوال جواب ہے. تو آپ یہ جاہلیت کا لفظ ان کے لیے کفر کے معنی میں استعمال نہیں کرتے، لیکن ان کے لیے جاہلیت کا لفظ استعمال کرنا مناسب سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی. اس حدیث سنیے، اس حدیث کے تحت ان کی گردن میں بیعت نہیں تھی، تو ان کی موت جاہلیت کی موت تھی. میں آپ کو اس کا واضح جواب دوں گا، تو پھر آپ شرط ایمان اور کفر والے کا واضح جواب دیں گے؟ بالکل میں دوں گا. نوٹ کریں. ہاں انہوں نے یہ جو کفر والی بات ہے، انہوں نے کہا قانون نہیں بدلے گا، ان سب باتوں کا یہ جواب دیں گے. اب سنیں، دیکھیں حذیفہ بن الیمان نے کیا فرمایا؟ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی. پھر آگے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ انا کنا فی جاہلیت وشر وجعلنا اللہ بهذا الخیر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت میں بھی تھے اور شر میں بھی تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ خیر ہمارے پاس لے آیا، یعنی اسلام. کیا لایا؟ اسلام. جاہلیت کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو سب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متفق ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے. جاہلیت کے زمانے میں مختلف گروہبندیاں تھیں، جیسے کہ دوسری حدیث میں آتی ہیں. لوگ قبیلوں میں بیٹھے ہوئے تھے، خاندانوں میں بیٹھے ہوئے تھے، مختلف اس میں بیٹھے ہوئے تھے. شیرازہ بندی نہیں تھی، بکھرے ہوئے تھے. شیرازہ بکھرا ہوا تھا، کوئی کسی کے جھنڈے کے نیچے، کوئی کسی کے جھنڈے کے نیچے، کوئی اکیلے، کوئی کچھ، اس طرح کا معاملہ تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جاہلیت کی موت مرے گا، مطلب جس طرح جاہلیت میں کوئی امیر نہیں تھا کسی کا، کوئی حکمراں نہیں تھا، اس طرح مراد ہے. اس زمانے میں جیسے کوئی مر جاتا تھا تو اس کا کوئی امیر نہیں ہوتا تھا، ہے نا. تو اس طرح اگر کوئی شخص بیعت نہیں کرے گا تو جاہلیت کی موت مرے گا، یعنی کہ وہ اس طرح مرے گا کہ وہ جیسے زمانہ اسلام سے پہلے کی لوگ مر جاتے تھے بغیر کسی شرازہ بندی کے. لیکن ان میں سے جو لوگ ایمان کی حالت میں ہوتے تھے وہ ایمان کی حالت میں اٹھائے جائیں گے. مثلا دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لائے دنیا میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے کافی عرصے بعد نا.
لیکن اس کے باوجود قرآن مجید میں سورہ قصص میں 55 نمبر کی آیت میں، اگر آیت نمبر میں مسٹیک ہو جائے، لیکن سورہ قصص میں یہ بات موجود ہے کہ اہل کتاب نے کہا انا کننا من قبلہ مسلمین، ہم جب وہ اس آیت کو سنتے ہیں تو ان کے آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں اور وہ رو کے سجدوں میں پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، ہم تو اس سے پہلے بھی اللہ کے یعنی قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی فرما بردار تھے. تو جو فرما بردار تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ لیسو، یہ کیا آیت ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ تمام اہل کتاب برابر نہیں ہے، منہم امۃ قائمۃ، ان میں سے ایک امت ایسی بھی ہے جو اللہ کے دین حق کے لیے حق پر قائم ہے. تو جاہلیت سے مراد صرف وہ زمانہ ہے، بس تنبیہ کی گئی ہے کہ اسلام تو خیر ہے. تو اسلام کے احکام جو ہیں کہ جب خلافت قائم ہو جائے، امیر آ جائے، امیر سے مراد خلیفہ ہے اور ایک حکمراں ہے، ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو خود معصوم ہو. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی موت ایسی حالت میں واقع ہوگی جیسی کہ قبل اسلام کا زمانہ تھا کہ کوئی کسی مسلمانوں کا کوئی شیرازہ بندی نہیں تھی، شیرازہ بکھرا ہوا تھا. یہ مراد ہے اس سے. پھر بھی اگر آپ نہیں سمجھیں تو میں آپ کو مزید بتا دوں. یہ سمجھنا چاہوں گا آپ سے کہ جن لوگوں کے متعلق آپ نے ہم سے پوچھا ان لوگوں کے متعلق آپ یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں کہ ابھی ہاں آپ نے تمہید تو بہت بڑی باندھی، لیکن دو ٹوک الفاظ میں بتائے کہ یہ جن لوگوں نے اپنے اپنے عمراء کی، اپنے اپنے خلیف حکمرانوں کی بیعت نہیں کی تھی تو ان کی موت جاہلیت کی موت تھی، ان کی موت جاہلیت کی موت تھی. آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی تھی تو 6 مہینے تک وہ جاہل تھے. اسی طرح دوسرے لوگ جن کی آپ نے فہرست بتائی کہ اپنے اپنے عمراء کی انہوں نے بیعت نہیں کی تھی تو وہ جاہلیت کی موت مرے. دو کا الفاظ میں بتایا. میں نے آپ کو کیا بتایا کہ میں واضح الفاظ میں جواب دوں گا، آپ بھی واضح الفاظ میں جواب دیں گے. آپ ان ذمہ دار ہیں اس بات کی کہ مجھے واضح الفاظ میں جواب دلائیں جو ان کے اصول ہیں. ایک منٹ دیکھیں جو جاہلیت کا لفظ ہے نا، جاہلیت کا لفظ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، ایمان والو رائنا نہ کہو. نبی کی جناب میں، نبی کی دربار میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب تم حاضر ہو تو رائنا نہ کہو. کیوں؟ قولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین کہا کرو انظرنا. حالانکہ رائنا کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف دیکھیے. لیکن اس کا ایک مطلب ہمارے چرواہے بھی بنتا ہے. ایسا لفظ جس میں اشتباہ ہو وہ نبی کی شان کے مناسب نہیں ہے تو فرمایا کہ انظرنا کہو. بظاہر لغوی طور پہ رائنا انظرنا کے ایک ہی معنی ہے نا کہ ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہماری بات سنیے. لیکن رائنا کے ایک معنی یہ بھی بنتے ہیں کہ اے ہمارے چرواہے، رائن چرواہے کو بھی کہتے ہیں نا. تو اشتباہ جس لفظ سے اس سے بچنا چاہیے. دوسری بات یہ جاہلیت اس کا جواب دے رہا ہوں نا، جاہلیت کا. ہاں جواب دے رہا ہوں. ابھی آپ بیٹھنا چاہ رہے ہیں نا؟ نہیں نا، میں کہہ رہا ہوں آپ کہیں کہ وہ جاہلیت کی موت مرے تھے یا نہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو، سنیے. پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں تک میں نے سوال کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہے نا، آپ کے نزدیک اور ہمارے نزدیک تھوڑا سا فرق ہے. آپ کے نزدیک کفر ہے، ہمارے نزدیک کفر نہیں ہے. زمانہ کفر میں جس طرح متفرق تھے، علیحدہ علیحدہ سے بکھرے ہوئے تھے، اس طرح بکھرے ہوئے ہونا ہے. تو اگر کوئی اس طرح بکھرے ہوئے ہونے کی حالت میں مر جاتا ہے تو کوئی عیب نہیں ہے. ماتا میت جاہلیہ کے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں ہمارے نزدیک کفر نہیں ہے. تو یہ صحابہ کرام ہم ان کی عظمت اور ان کی شان کی وجہ سے ان کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرتے، نہ ان پر یہ حکم. ہم کہتے ہیں کہ بھائی پھر دوسری بات یہ کہ وجہ بھی دیکھی جائے. حضرت علی نے تو بیعت کر لی تھی نا بعد میں، تو ان کا تو مسئلہ ختم ہو گیا. جہاں تک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا مسئلہ ہے تو یزید کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا تھا کہ وہ خلیفہ ہو. یزید کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے تھے عبداللہ بن زبیر. یزید اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہ خلیفہ بنتا، اس لیے انہوں نے اس کی بیعت ہی نہیں کی تھی. تو اس وجہ سے عبداللہ بن زبیر مستثنی، یہ ہمارے نزدیک ہے. لیکن آپ کے نزدیک شرط ایمان ہے، اور شرط ایمان کسی صورت میں فوت نہیں ہو سکتی. مثلا ملائکہ پر ایمان شرط ایمان ہے کہ نہیں؟ ایک مسلمان ایک مسلم بندہ ہے، ساری ایمانیت کو مانتا ہے، ملائکہ کو نہیں مانتا، وہ کیا ہے؟ کافر نہیں ہے، وہ کافر ہے نا. کیوں؟